شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سبھی لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کتنی اچھی لگتی ہیں، آپ انہیں کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ جیسے آپ لوگ مجھے دیتے ہیں، آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ایک کل کمنٹ میں نے دیکھا جو میری لاسٹ ویڈیو پر آیا ہوا تھا، اور میں اس کمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ لوگ کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ آپ لوگ جھوٹ بالکل نہیں بولتے، آپ لوگ سچ لکھتے ہیں کمنٹس میں جو بھی لکھتے ہیں، تو میں بھی آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دیتی ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں، ایسے ہی مجھے کمنٹس کرتے رہا کریں اور میں اس کا جواب ضرور دیتی رہا کروں گی۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو یہ خوفناک کہانی جنہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے، انہوں نے اپنا نام تو آن ایئر نہیں کروایا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام آئے باہر اور آن ایئر ہو۔ اور یہ خوفناک کہانی ان کے ابو کی زندگی کی ایک خوفناک کہانی ہے۔ اور کہانی کچھ اس طرح ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں، اور ایک ٹائم ایسا تھا جب ہمارے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، اور جو میرے ابو تھے ان کی نوکری لگی، مطلب ان کی ڈیوٹی لگی ایک قبرستان میں۔ اور وہ جو قبرستان ہے وہ قبرستان بہت بڑا ایک قبرستان ہے، بہت قدیم قبرستان ہے، اور اکثر لوگ رات کے وقت وہاں جانے سے بھی تھوڑا ڈرتے ہیں۔ اور جو میرے ابو کی ڈیوٹی تھی وہ رات کو وہاں پر لگی تھی۔ جیسے قبرستان میں رات کے وقت لوگ گورکن کے علاوہ، جو گورکن ہوتا ہے جو قبریں کھودتا ہے، جو قبریں بناتا ہے، اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں رکھوالی کرنے کے لیے کہ کوئی اسٹرینجر یا کوئی ایسا انسان جو مشکوک لگے وہ ادھر ادھر نہ پھر رہا ہو، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے قبرستان میں، الگ الگ اسپاٹ پہ، الگ الگ جگہوں پہ۔ تو ایسے ہی میرے ابو کی بھی ڈیوٹی لگی وہاں پر قبرستان میں ایسے رکھوالی کرنے کی، دیکھ بھال کرنے کی۔ تو میرے ابو بتاتے ہیں کہ جب پہلے دن میں وہاں پر گیا تو وہاں کا جو گورکن تھا اور کچھ لوگ تھے وہاں کے جو وہاں پر ڈیوٹی کیا کرتے تھے، جس سائٹ پہ میری نوکری لگی تھی یعنی میری ڈیوٹی لگی تھی، وہاں پر بہت زیادہ ویرانہ تھا۔ وہ والا جو ایریا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کیونکہ وہاں پہ کوئی قبر بھی نہیں بنی ہوئی تھی، اور آگے کے ایریا میں قبر بنی ہوئی تھی، ساری قبریں جو تھیں ادھر ایریا میں اتنی قبریں نہیں بنی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، ایسے ویرانہ بہت تھا وہاں پہ۔ تو جو ساتھ میرے تھے وہاں، جو میں نیا نیا گیا تھا، جو پہلے سے وہاں موجود تھے لوگ، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جس جگہ پر تمہاری ڈیوٹی لگی ہے، جہاں پر تم جا کر ڈیوٹی کرو گے، اس جگہ پر اکثر ہمیں ایک بہت بڑا سانپ دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہم ایک بہت بڑا سانپ دیکھتے ہیں، اور وہ رات کے وقت ہی نظر آتا ہے، قریباً 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب۔ اور وہ جو سانپ ہے وہ نہایت ہی خوفناک ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ بہت عجیب پھنکار مارتا ہے، یعنی اس کی جو پھنکار ہوتی ہے وہ بہت خوفناک ہوتی ہے۔ اور وہ جو سانپ ہے وہ کوئی معمولی یا چھوٹا سا سانپ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا، جسے پائتھن بھی کہتے ہیں، وہ والا سانپ ہے وہ۔ اور اگر تم اسے دیکھو تو اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ تم پر اٹیک کر سکتا ہے، کیونکہ تمہاری ڈیوٹی اسی علاقے میں، اسی ایریا میں لگی ہے، اور ہم لوگ اس علاقے میں نہیں جاتے، اس ایریا میں نہیں جاتے ہم لوگ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں وہ سانپ جو ہے وہ رہتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے سانپ، اور بہت زیادہ ہمیں ڈراتا ہے عجیب و غریب آوازیں نکال کے، اور بہت زیادہ ہمیں خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے۔ تو تم اپنا خیال رکھنا۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی کہ وہاں کوئی سانپ ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو مجھے ڈر نہیں لگا، کیونکہ مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، یعنی جو میرے لسنر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے ابو یہی کہتے تھے کہ مجھے ڈر نہیں لگا تھا اس بات سے، کیونکہ سانپ نارمل چیز ہے، جانور ہے۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ وہ ایک جانور ہوگا جو کہیں سے نکل کر آ گیا ہوگا، اگر ایسی کوئی حالات ہوئے، ایسی کوئی سچویشن آئی تو میں اسے ہینڈل کر لوں گا۔ تو جو میرے ابو تھے انہوں نے فرسٹ نائٹ وہاں پر نوکری کی، یعنی ڈیوٹی دی، ابو کو کچھ نظر نہیں آیا وہاں پہ، ابو کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اور اگلے دن بھی ابو نے ڈیوٹی کی، اگلے دن بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی سانپ انہیں نظر نہیں آیا۔
لیکن ابو یہ بتاتے ہیں کہ جب 2 دن تک میں نے وہاں ڈیوٹی کی، جو پہلے 2 دن تھے، سانپ تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اس کی جو پھنکار کی آواز تھی وہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے قریب سے ہی کہیں سے آ رہی ہے، کسی درخت کے نیچے سے آ رہی ہے یا کہیں جھاڑیوں میں سے آ رہی ہے۔ تو میں جا کر چیک بھی کرتا تھا لیکن مجھے وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب تیسری رات کو ابو قبرستان کے اندر گئے اور اس ایریا کی طرف جانے لگے جہاں ان کی ڈیوٹی تھی، تو وہاں انہیں ایسے آواز آئی جیسے کوئی بچہ ہے اور وہ کھیل رہا ہے، جیسے بچوں کے کھیلنے کی آواز ہوتی ہے۔ جو بچے صحیح طرح بول نہیں پاتے، چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، ان کی عمر اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ابھی بولنا سیکھیں، تو جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں انہیں ایسے بچے کے کھیلنے کی آواز آئی، اور جیسے ہی ابو کو وہ آواز آئی تو ابو بتاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ عجیب سا مجھے لگا، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ قبرستان میں رات کے اس وقت کون بچہ ہوگا جو یہاں پر آ کر کھیلے گا، وہ بھی اس ایریا میں جہاں پر بڑے لوگ بھی آنے سے ڈرتے ہیں۔ تو میں اس ایریا کی طرف جب جانے لگا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور ان دونوں کا جو مطلب فوکس تھا وہ میری طرف تھا ہی نہیں۔ وہ ایک دوسرے میں لگے ہوئے تھے، کھیل رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو عورت تھی وہ بچے کو کھلا رہی تھی، بچہ جو تھا وہ بہت جیسے بچے شرارتیں کرتے ہیں وہ اس طرح کھیل رہا تھا، اور وہ عورت جو تھی وہ بیٹھی ہوئی کچھ بول رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ بول کیا رہی ہے، اور اس نے لباس بھی پہنا ہوا تھا جیسے کوئی ساڑی پہنی ہوتی ہے، اور بہت ہی اس کا لباس جو تھا وہ میلا ہوا ہوا تھا، گندا ہوا ہوا تھا، بہت مٹی لگی ہوئی تھی اس کے لباس پہ، اور اس کے بال بھی بہت بکھرے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی میں نے اس عورت کو دیکھا، میں اس کی طرف جب میں نے اپنی ٹارچ کی، میں نے جب اس کی طرف روشنی کی، تو اس عورت نے اچانک سے میری طرف جب دیکھا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، کیونکہ اس عورت کا جو چہرہ تھا وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا، بہت زیادہ ڈرا دینے والا اس کا چہرہ تھا۔ اس کی جو آنکھ تھی، ایک آنکھ تو اس کی تھی ہی نہیں بالکل، اور اس کی ایک آنکھ تھی جو بہت زیادہ لال کلر کی تھی، اس کے اندر جو آئی بال تھا وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی لال کلر کی روشنی ہوتی ہے اس کی آنکھ کے اندر، بس مجھے وہی نظر آیا۔ اور اس کے جو دانت تھے وہ بہت لمبے تھے، اور اس کا جو پورا چہرہ تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے زخم آ گئے ہوں چہرے پر، اس کے ایسے کہیں کہیں سے اسکن اتری ہوئی تھی چہرے کے اوپر سے، اس کی کھال جو تھی وہ اس کے چہرے پہ موجود نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اس عورت کو دیکھ کر، اور میں نے جیسے ہی وہ جو بچہ تھا، اس بچے نے جب میری طرف دیکھا تو میری جو روشنی تھی ٹارچ کی وہ اچانک سے اس کی طرف گئی، اتفاقاً اس کی طرف گئی، بچے کی طرف۔ تو جیسے میں نے اس بچے کو دیکھا تو اس کو دیکھ کے بھی میں بہت زیادہ اور شوق میں چلا گیا، کیونکہ وہ بچہ جو تھا وہ بہت زیادہ سیاہ رنگت کا تھا، بہت زیادہ کالا تھا، اور اس بچے کے سر پر پہلے مجھے یہ نہیں نظر آیا، لیکن جب میں نے ٹارچ سے دیکھا تو اس بچے کے سر پہ 2 چھوٹے چھوٹے سینگ تھے، اور جب میں نے یہ چیز دیکھی میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، میں چیخیں مارتا ہوا واپس بھاگا وہاں سے۔ تو جو آگے کے ایریا میں لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جب مجھے دیکھا گرتے پڑتے بھاگتے اور ان کی طرف آتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا، تو انہوں نے مجھے روکا، انہوں نے مجھے سنبھالا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو میں نے انہیں یہ سارا واقعہ بتایا جو میں ابھی وہاں سے دیکھ کے آیا تھا۔ وہ سب لوگ میرے ساتھ گئے وہاں دیکھنے کے لیے کہ کیا بات ہے، میں سچ بول رہا ہوں یا مجھے کوئی وہم ہوا ہے۔ ہم نے جب وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا، کسی بچے کا نام و نشان نہیں تھا، حالانکہ وہاں پہ جو ایریا تھا اس کے پیچھے سے جانے کی، باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر وہ عورت اور وہ بچہ اگر وہاں سے نکلنا چاہتے تھے تو انہیں ہمارے سامنے سے ہی گزر کے جانا پڑتا۔ جب ان لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی عورت نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، ان لوگوں کو تو یہی لگا کہ میرے ابو کو وہم ہوا ہے، لیکن میرے ابو جو تھے وہ بالکل اس بات میں شور تھے، انہیں پورا یقین تھا کہ مجھے وہم نہیں ہوا ہے۔ میں نے وہ سب کچھ جو تھا، جو وہ عورت تھی، وہ بچہ تھا، جو بھی وہ مخلوقات تھی، میں نے انہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ابو جو تھے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، لیکن پھر بھی ابو نے اپنے آپ کو تسلی دی، سمجھایا، اور ابو نے کہا کہ چلیں اگر اگلی دفعہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تو اگلی دفعہ میں دیکھوں گا کہ اگر مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگلے دن جب ابو وہاں پر گئے، اسی ایریا کی طرف جب ابو گئے تو اس وقت انہیں کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا، وہاں پہ کچھ بھی ایب نارمل چیزیں ابو کے ساتھ نہیں ہوئیں، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی
تو ابو وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے اور ابو کو ایسے فیل ہوا، ابو کو ایسے آواز آئی جیسے ایک درخت کے پیچھے کوئی کچھ کھا رہا ہے بیٹھ کے، کوئی جیسے کسی ہڈی کو چبا رہا ہے، کہ کچھ ہڈیاں کھا رہا ہے، ایسے انہیں آواز آئی۔ بہت عجیب سی آوازیں تھیں وہ۔ ابو نے جیسے ہی وہ آوازیں سنی اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کس کی طرف سے آ رہی ہیں، کس درخت کے پیچھے سے آ رہی ہیں، تو ابو نے جیسے ہی وہاں جا کر دیکھا تو ابو کے ہوش اڑ گئے، وہ سارا ماجرا دیکھ کر، وہ سارا معاملہ دیکھ کر، کیونکہ وہاں پر ایک بہت ہی خوفناک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی جو نہ انسان لگ رہی تھی نہ وہ جانور لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوفناک مخلوق تھی اور اس کی زبان جو تھی وہ بہت لمبی تھی، بہت زیادہ وہ خوفناک اس کا چہرہ تھا جو میرے ابو نے ہمیں بتایا۔ اور ابو نے اس کو ٹارچ کی مدد سے نہیں دیکھا، وہ مخلوق ویسے ہی اتنی ویزیبل تھی، اتنی نظر آ رہی تھی کہ ابو اسے دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئے۔ لیکن تب تک اس مخلوق کا جو دھیان تھا وہ میرے ابو کی طرف نہیں گیا، اور وہ جو مخلوق تھی وہ بیٹھ کر جو زمین پر ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں ان ہڈیوں کو وہ چبا چبا کر کھا رہی تھی، اور وہ اس میں مصروف تھی، اپنا کھانا کھانے میں، ان ہڈیوں کو چبا کر کھانے میں وہ مصروف تھی۔ تو ابو نے یہ ایک موقع دیکھا کہ میں یہاں سے ابھی بھاگ سکتا ہوں۔ ابو نے وہاں پر اپنی جو عقل تھی اس کا استعمال کیا ابو نے میرے، اور جو میرے ابو ہیں ویسے وہ بہت زیادہ ایسے معاملات میں، کوئی بھی معاملے ہوں، کوئی پریشانی ہو دوسری قسم کی بھی، تو ابو جو ہیں میرے وہ غصے سے یا ڈر سے زیادہ کام نہیں لیتے۔ ابو جو ہیں وہ اپنے دماغ سے ہی کام لیتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم کیا، اگر ہم نے یہ کیا تو اس کا کیا وہ آگے ہو سکتا ہے، نتیجہ نکل سکتا ہے آگے۔ تو جو میرے ابو تھے انہوں نے یہ سوچا اپنے ذہن میں کہ اگر میں کوئی آواز کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوق میرے پیچھے بھی پڑ جائے، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابو جو تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں وہاں سے بہت ہی خاموشی سے آرام آرام سے پیچھے گیا، پیچھے کی طرف بہت زیادہ، جب میں فاصلے پر آ گیا تو میں نے وہاں سے بھاگنا سٹارٹ کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے جو باہر قبرستان کے گیٹ کے باہر جب میں پہنچا، جو وہ سارے لوگ تھے باقی جو وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے، انہوں نے مجھے روکا، مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تھا۔ میں نے انہیں بس یہی کہا کہ یہ میرا آخری دن تھا یہاں پہ اس قبرستان میں نے آج کے بعد یہاں پہ اس والے ایریا میں ڈیوٹی نہیں کرنی، آپ لوگ کسی اور کو رکھ لیں، اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ وہاں کسی کو بھی نہ رکھیں، کیونکہ وہ جو ایریا ہے ویسے بھی وہ ویران ہے، اور اس ایریا میں اگر کوئی ڈیوٹی کرے گا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اچھا ہے کہ آپ وہاں کسی کی بھی ڈیوٹی نہ لگائیں۔ یہ کہہ کر میرے ابو جو تھے وہ واپس آ گئے گھر، اور واپس آ کر جو میرے ابو تھے ان کی طبیعت تھوڑی بہت خراب ہو گئی، کیونکہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دو دو دفعہ دیکھ لیا تھا وہ میرے ابو کو ذہن پر سوار ہو گیا تھا، میرے ابو کے ذہن پر بہت خوف طاری ہو گیا تھا۔ تو میرے ابو جو تھے کبھی کبھی وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ وہ چیز وہاں کھڑی ہے، یعنی وہ مخلوق جو ہے، وہ عورت وہ وہاں کھڑی ہے، یا میرے ابو کہتے تھے جو وہ مخلوق ہے وہ ہمارے صحن میں باہر بیٹھ کے ہڈیاں کھا رہی ہے، کیونکہ ان کے دماغ پہ بہت زیادہ وہ چیزیں سوار ہو چکی تھیں، ان جنات کا جو اثر تھا وہ میرے ابو کے اوپر ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وقت گزرا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو میرے ابو تھے وہ نارمل اپنی لائف میں واپس آئے، نارمل روٹین میں واپس آئے، اور اس کے بعد ابھی بھی ابو کو وہ واقعہ یاد ہے، لیکن ابو جو ہیں وہ اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتے، اور ہم نے بھی یہ واقعہ ابو کے منہ سے تھوڑا بہت کہیں سنا تھا۔ جب ہم نے سنا تو ہم نے ابو سے اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کیا کہ ابو آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ کیا ہوا تھا، تب جا کر ابو نے ہمیں بہت زیادہ ابو کو فورس کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں یہ بتائی تھی کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا اپنے ابو کی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز ایسے ہی ہے، معاملات ہوتے ہیں قبرستان میں، اور قبرستان تو ہے ہی جنات کی جگہ، وہاں پر جنات ہوتے ہیں، اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے قبرستان میں جاتے ہوئے۔ میل ہوتے ہیں، میل قبرستان میں جاتے ہیں تو انہیں بھی جاتے جاتے خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا پیر کسی ایسی چیز پر یا کسی ایسی جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں جنات موجود ہوں، جہاں پر جنات ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ جنات انہیں نقصان پہنچا دیں۔ ہمیں ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو اپنے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں جو قبرستان جاتے ہیں، انہیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو انہیں بھی یہ باتیں سمجھانی چاہیے، بتانی چاہیے، اور انہیں بھی ان باتوں کا خود سے خیال رکھنا چاہیے کہ قبرستان میں جاتے ہوئے کن کن چیزوں کی انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔
تو یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی مجھ سے اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اور میرے سیکنڈ چینل کو بھی جا کر ضرور وزٹ کیجیے گا، اس کا لنک بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اور آپ لوگ اس کی ویڈیوز کو انجوائے کریں، دیکھیں، اور اگر آپ لوگ انجوائے کریں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔